السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس جملے کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے قرآن اور حدیث کی کتابیں دیکھی تو مجھے اس بارے میں قرآن میں ایک آیات ملی اور بہت ساری حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف حدیثیں ملی جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ میں کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ قرآن کی یہ آیات اور یہ حدیثیں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیات میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے تو ان لوگوں سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوران جنگ بھی ہمیں زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب زیادتی کرنا کیا ہے؟ زیادتی کرنا ویسے تو ہر انسان کو پتہ ہی ہے کہ زیادتی کرنا کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں نے حدیث کی کتابوں میں دیکھا تو مجھے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3014، 3015 اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4547 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2613، ان چاروں حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں، ایک غزوے میں ایک عورت کو پایا جو قتل کی گئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل مت کرو۔ حضور نے عورتوں اور بچوں کی قتل کو ناپسند فرمایا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2668 میں، اور پھر ابو داؤد ہی کی 2669 نمبر حدیث جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل میں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک غزوے میں رسول اللہ موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کے پاس اکٹھا ہے، تو حضور نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کس چیز کے پاس اکٹھے ہے۔ وہ دیکھ کر آیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے پاس اکٹھے ہے جو کہ قتل کی گئی ہے۔ تو حضور نے حضرت خالد بن ولید جو کہ فوج کے اگلے حصے پر مقرر تھے، ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور ان سے کہا کہ کسی عورت کو نہ مارو اور نہ ہی کسی مزدور کو۔ یہاں پر اس مزدور سے مراد وہ ہے کہ جو جنگ میں حصہ جس نے نہیں لیا اور جو جنگ نہیں لڑ رہا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد ہی کے 2670 نمبر حدیث میں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کو اور ان لوگوں کو جو لڑنے کے قابل نہ ہوں، یعنی بچوں کو قتل مت کرو۔ اور اسی سلسلے کی جو آخری حدیث میری نظر سے گزری وہ ہے ابو داؤد کی 2672 نمبر حدیث۔ اس حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے گھروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب ان پر شب خون مارا جائے اور ان میں بچے اور عورتیں ہو تو ان کا کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی اپنے لوگوں میں سے ہی ہے۔ اور ظہری کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عورتوں اور بچوں کی قتل سے منع فرما دیا۔ قرآن کی اس آیات اور ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد بہت ہی واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اور مزدوروں کو جو جنگ نہیں لڑ رہے ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں درختوں کو، زمینوں کو، پانی کے چشموں اور پانی کے ذخیروں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے طور پر، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کی روح سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کی رہنمائی فرمائے، آمین۔